کیا حال ہے؟ راستے میں کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زید بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، لیکن آپ دریافت کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا جبکہ سلام کرنا سنت ہے؟ اچھا آج کل لوگ سلام کیوں بھول گئے ہیں؟ ارے بکر، یہ پرانے زمانے کی باتیں چھوڑو، آج کل بھلا کون سلام کرتا ہے؟ ہم سب تو ہیلو ہائی کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ سلام ہو گیا تو مسجد مدرسہ والوں کے لیے، ہم تو دنیا کے مزے لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے نوجوانوں؟ کیا گفتگو چل رہی ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم سلام کے رواج کا کم ہونا اور دین سے دوری پر بات چیت کر رہے تھے۔ دین سے دوری نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ بکر صاحب، سلام نہ کرنا بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ سنت اور اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کیا جائے، یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ دین سے اور سنت طریقے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ محترم صاحب، ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی پروگرام ہو تو بتائیے، یا پھر کوئی مفید مشورہ ہمیں دیں آپ۔ ارے بکر بھائی، ہمارے مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلارہ میں سالانہ اجلاس کی تیاریاں زوروں پر ہے۔ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہاں ہر سال سالانہ اجلاس بڑے زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے اور ملک کے معروف و مشہور علماء کرام بھی تشریف فرماتے ہیں۔ اچھا، اس مرتبہ مقرر خصوصی کے طور پر کون تشریف فرما رہے ہیں؟ کیا بتلاؤں میں آپ کو؟ اس بات تو شیخ محمد سعود سلفی حفظ اللہ کو مدعو کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ہی شیخ سے بات کر لیتا ہوں اور دین سے دوری اسباب و علاج کے عنوان پر خطاب کرنے کے لیے درخواست بھی کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے شیخ۔ شیخ میں مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلارہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے آپ کے علم اور خطاب کے بارے میں بہت سن رکھا ہے۔ یہاں انتظامیہ کی دلی خواہش ہے کہ ندوۃ الطلبہ کے 34ویں سالانہ اجلاس میں مقرر خصوصی کے طور پر آپ تشریف لائے۔ شیخ، آپ دسمبر کے مہینے میں کس تاریخ کو خالی ہیں؟ جی میں 7 دسمبر کو اتوار کے دن خالی ہوں۔ آپ اس تاریخ میں کسی بھی وقت دن کا پروگرام رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں شرکت کی بھرپور کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ شیخ محترم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ 7 دسمبر 2025 کو انشاءاللہ پروگرام رکھا جائے گا۔ شیخ، ادب کے ساتھ گزارش تھی کہ اس اجلاس میں دین سے دوری اسباب و علاج کے اہم موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جی انشاءاللہ اسی عنوان پر خطاب کروں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بھائیو، ابھی آپ کے سامنے شیخ محمد سعود سلفی حفظ اللہ سے بات ہوئی ہے، وہ پروگرام میں مقرر خصوصی ہوں گے، آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا۔ یہ اجلاس کا دعوت نامہ لیجیے، اپنے دوستوں اور اداروں تک بھی پہنچا دیجیے گا اور ان کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا۔ اور ہاں، اس اجلاس میں خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام بھی رہے گا، اور ہاں آپ بھی ضرور آئیے گا۔ جی ہم ضرور آئیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور ہے۔ اب چلتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کے زیر اہتمام ندوۃ الطلبہ کے 34ویں سالانہ پروگرام کی مناسبت سے ایک اصلاحی اجلاس رکھا گیا ہے، جس کی سرپرستی جناب انور علی آروی ناظم اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن شیخ عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی فرما رہے ہیں، جس میں بطور مہمانان خصوصی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ، استاد و مدیر تعلیم جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس، فضیلت الشیخ رئیس المدرسہ حافظ ابو ناصر رضا الحسن آروی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ مدرسہ نجم الہدیٰ سلفیہ بیلہ سیوان پال، اور مساعد ناظم و خازن جناب محبوب الحسن آروی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام اور واکینہ ممبران ہیں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ وہ حسین پلا چکا ہے، بس چند لمحے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تمام سامعین و سامعات سے درخواست ہے کہ جلد از جلد
हेलो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम, मेहमानान अज़ाम और सामिईन और सामियात जलवा फरोज हो चुके हैं। अब मैं मोहम्मद रागिब को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस इजलास का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। तिलावत कलामुल्लाह के बाद हम्द बारी ताला के लिए भी मोहम्मद रागिबी को दावत देता हूँ कि वो आए और मुख्तसर हम्दिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हरम में हाजिर हुआ बनके मुजरिम, हरम में हाजिर हुआ बनके मुजरिम। ये लापता नारा लगाता रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म। यूं दिल की सियासत मिटाता रहूं मैं सदा, शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। हम्द बारी ताला के बाद अब कायनात की अफजल तरीन शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात गुनगुनाने के लिए मोहम्मद आदिल को दावत देता हूँ कि वो आए और नात रसूल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुक़द्दर का रोशन सितारा न होगा, बहारे अदन का नजारा न होगा। इमाम उनको दुनिया न मानेगी जब तक, इमाम उनको दुनिया न मानेगी जब तक। शबे रमज़ान
مقدر کا روشن ستارہ نہ ہوگا، بار عدن کا نظارہ نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب مختصر تمہیدی پروگرام کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ محمد سعود سلفی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین و سامعات کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قابل قدر صدر اجلاس محترم جناب ناظم اعلیٰ صاحب، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں حدیث من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ کے تحت جناب ناظم اعلیٰ صاحب اور دیگر ذمہ داران مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی دینی مجلس کا انعقاد کیا اور ہم سبوں کو سعادت دارین حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ میرے بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے دین سے دوری اسباب و علاج۔ موجودہ دور میں جہاں دنیاوی لذتوں نے انسانوں کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لیا ہے، وہاں امت مسلمہ اپنے دین سے تیزی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دوری نہ صرف ہماری انفرادی زندگیوں کو روحانی طور پر خالی کر رہی ہے، بلکہ اجتماعی طور پر امت کے اتحاد، قوت اور عزت کو بھی کمزور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سورہ طٰہٰ۔ اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دین سے دوری دنیا و آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔
آج ہم اس دوری کے اسباب کا جائزہ لیں گے اور ان کے علاج کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے. ہم اپنی زندگیوں کو دین کی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم دنیا میں سرخرو اور آخرت میں کامیاب ہوں. دین سے دوری کے اسباب میں سے پہلا سبب شرک و بدعات کا رواج پانا. دین سے دوری کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے گناہ بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. شرک و بدعات جیسے قبیح گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. لوگ توحید اور ارکان اسلام سے دور ہیں. عقیدے کا بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. اسلامی عقائد سے لا علمی ہے. توحید اور اس کے تقاضے لوگ پورے نہیں کر رہے ہیں. شرک میں ڈوبتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو, بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کہ جس نے ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے. اسی طرح لوگ بہت سے غیر اسلامی رسم و رواج کی خرافات میں مبتلا ہے. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کی رسم, بینڈ باجے پٹاخوں وغیرہ کی رسم عام ہے. شادی کے لیے جو چیز اصل ہونی چاہیے, جو چیز اصل دیکھنی چاہیے, اسے نہیں دیکھا جاتا. لڑکی اور لڑکے کے اندر دینداری اور اچھا اخلاق دیکھ کر رشتہ کرنا چاہیے, تب گھر کا ماحول دینی ہوگا. دین سے دوری کے اسباب میں سے دوسرا سبب اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا اور دینی تعلیم کی فکر نہ کرنا. جبکہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی دینی تربیت ہے. قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی روشنی ہے, لیکن آج کل کے والدین خود دینی تعلیم سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں. تجوید سے قرآن پڑھنے کی تربیت دینے اور دینی علوم سے آراستہ کرنے میں غفلت برت رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی اسے نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. سورہ لقمان کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک, اور جو تجھ پر مصیبت آئے اس پر صبر کر. یہ آیت والدین کو واضح پیغام دیتی ہے کہ بچوں کی دینی تربیت ان کی اولین ذمہ داری ہے. صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سلف صالحین کی جماعتوں نے اسلام کی تبلیغ و ترویج میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اگر والدین اپنے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھیں گے تو ان کی زندگیاں تاریکی میں ڈوب جائیں گی. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام کے ارکان سکھائیں, جیسے کہ اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا, اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. والدین خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دینی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں کا عادی بنائیں اور بالخصوص نمازوں کی پابندی کرائیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے
تو انہیں مارو. والدین بچوں کی مادی ضروریات تو پوری کرتے ہیں لیکن دینی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتہا. متفق علیہ. کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک شخص اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے. رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. بس مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. نیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورۃ التحریم. کیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت اور حدیث والدین کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایمان کی راہ پر چلائیں. اگر ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ نہ دیں گے تو ہم اپنی نسلوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. لہٰذا میری ماں اور بہنیں اس پرخطر دور میں خود کو معصیتوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی ان سے بچائیں اور شوہروں کا احترام کریں. محترم سامعین و سامعات, مال اور کاروبار میں حلت و حرمت کا خیال رکھیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. سورۃ البقرہ. کیا اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی رکھی ہے انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. دین سے دوری کے اسباب میں سے تیسرا سبب سلام کے رواج کا کم ہونا. اسلام ایک خوبصورت دین ہے جو ہمیں محبت, اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اس کا ایک اہم مظہر سلام کا تبادلہ ہے. سلام ایک دوسرے کے لیے دعا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور معاشرے میں خیر پھیلاتا ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ, کہ جب تم اپنے مسلم بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. صحیح مسلم. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سنن ابن ماجہ. کہ لوگوں سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو, اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز ادا کرو. ایسا کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے. جب ہم سلام کو ترک کرتے ہیں تو دلوں میں محبت کے بجائے فاصلے اور کدورتیں بڑھتی ہے جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے. ایک سادہ سا لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے. دین سے دوری کے اسباب میں سے چوتھا سبب تمام لوگوں بالخصوص نوجوانوں کا موبائل فون پر بیجا مشغول رہنا. آج کے دور میں مسلمان مرد, مسلمان عورتیں اور نوجوان نسل موبائل فونز, ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا میں اس قدر غرق ہیں کہ انہیں دین کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ملتی. اسکول, کالج, دکان, گھر, ہر جگہ لوگ موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں.
पढ़े लिखे लोग, जाहिल लोग, यहाँ तक कि गरीब लोग भी मोबाइल के फितने में मुब्तला है और अपने बच्चों पर भी नजर नहीं रखते हैं ये कि वो कहाँ बहके जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल के फितने से दूर रखें, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरतुल मुनाफिकून। क्या ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करे वो बड़े ही खसारा उठाने वाले लोग हैं। अपनी औलाद के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। निहायत ही अफसोस की बात यह है कि आज के दौर की माँ बहनें भी गुमराही और जलालत की दहाने पर खड़ी हैं, गलत चीजों में लगी होती हैं और अपना वक्त ज़ाय करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, शबाबक क़ब्ल हरमिक, व सिह्हतक क़ब्ल सक़मिक, व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। सहीह तरग़ीब कि 5 चीजों का फायदा उठाओ 5 चीजों से पहले, अपनी जवानी का बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत का बीमारी से पहले, और अपनी मालदारी का गरीबी से पहले, और अपनी फुर्सत का मसरूफियत से पहले, और अपनी जिंदगी का मौत से पहले। यह हदीस हमें खबरदार करती है कि इस्लामी आदाब, नौजवानी अल्लाह ताला की इबादत और नेक आमाल के लिए बेहतरीन वक्त है। अगर हम इसे वीडियो गेम्स और गैर जरूरी सरगर्मियों में ज़ाय करेंगे तो हमें आखिरत में पछताना पड़ेगा। दीन से दूरी के असबाब में से 5वां सबब इस्लामी आदाब और तरीकों से दूर होना। इस्लाम ने हमें जिंदगी के हर शोबे के लिए खूबसूरत आदाब सिखाए हैं, जैसे कि उलमा का एहतराम, बड़ों और बुजुर्गों का एहतराम, खाने पीने के आदाब और माशरती अखलाक। लेकिन आज हम उन आदाब से काफी दूर निकल चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सही बुखारी के मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जब हम इस्लामी आदाब को तर्क करते हैं तो हमारी जिंदगियों से दीन की रूह निकल जाती है। लिहाजा अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनवाएं, लेकिन पहले दीन की तालीम जरूर दिलवाएं। इस पुरखतर दौर में इस्लामी आदाब और तरीके सिखाना, दीन से वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। दीन से दूरी के असबाब में से 6ठा सबब कसरत से ज़कातो सदका ना देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामी यौमी युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यंजिलान फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा अअति मुनफिक़न खलफा व यक़ूलु अल-आखर अल्लाहुम्मा अअति मुमसिकन तरफा। सही बुखारी कि कोई दिन नहीं कि जब बंदे सुबह करते हैं तो 2 फरिश्ते नाजिल ना हो। एक कहता है ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बदला दे, दूसरा कहता है ऐ अल्लाह बखील को तबाह कर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दी यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन अर्बअ अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफ़क़ा। सुनानुद्दारमी। यानी क़यामत के दिन बंदे से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया। लिहाजा जरूरत है कि हमारी मां बहनें, नौजवान भाई और बुजुर्गान अपने मालों को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, गरीब बच्चों की दीनी तालीम की किफालत करें, गरीब बच्चों की दीनी तालीम की किफालत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिद यब्तगी बिही वजह अल्लाह बनल्लाहु लहू मिथलहू फिल जन्नह। सही बुखारी कि जो शख्स मस्जिद बनाए और उससे अल्लाह ताला की रजामंदी चाहे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर बनाएगा। इसी तरह गरीब बच्चों की किफालत और दीनी तालीम की मदद सदकाए जारिया है जो हमारे लिए आखिरत में बाइस नजात होगा। मोहतरम हाजरीन, खुलासा ये है
کہ ہم سب مل کر عزم کریں کہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کے راستے پر چلنے کی ہدایت کریں گے اور انہیں صحیح تربیت دے کر کے اچھا انسان بنائیں گے، انہیں اسلامی آداب